اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کے بارے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس سورت کا خاص موضوع ہے تاریخ انسانی کا بیان، اور تاریخ انسانی کے 3 ادوار اس سورہ مبارکہ میں زیر بحث آئے۔ ایک ازل، جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور تمام فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس جو کہ ایک جن تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار بھی کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے خلاف اپنے مکروہ عزائم کا اظہار بھی کیا۔ پھر اس کے بعد ابد کا بیان آیا کہ جس میں ہمیشہ ہمیش کی جنت کا ذکر، ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا ذکر۔ اب یہ جو 7واں رکوع اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت اور ہمارے تزکیے کے لیے کچھ اہم مضامین بیان فرما رہا ہے، خاص طور پر دعا کے حوالے سے، دعا کے آداب کے حوالے سے بڑی اہم آیتیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں اسی رکوع میں۔ ابھی 2 آیتوں میں اور بہت اہم تذکیر اور یاد دہانی کا مضمون ہے۔ اس کے بعد پھر تاریخ انسانی کا تیسرا دور شروع ہوگا، اور وہ دور وہ ہے جو اس زمین پر گزر رہا ہے، اور اس زمین پر یعنی جو درمیانی دور ہے ازل اور ابد کے درمیان، اس زمین پر جو دور گزر رہا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ تاریخ میں سے 6 تہذیبوں کے حالات اور واقعات بیان فرمائے گا ہماری عبرت کے لیے۔ تو ابھی سب سے پہلے 2 آیات ابھی 7ویں رکوع کی باقی ہیں کہ جن میں تذکیر اور ہماری یاد دہانی کا ایک مضمون۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے اللہ جو کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کے آگے آگے۔ بارش آنے سے پہلے بڑی پیاری ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بعض اوقات اس میں بڑی سہانی خوشبو بھی ہوتی ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ بس اس ہوا کے بعد اب بارش آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارت اور خوشخبری بنا کر۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں بڑے بھاری بادل، وہ بادل کے جن میں کروڑوں لیٹر پانی ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے بھاری بادل ہوائیں اٹھا کر لے آتی ہیں۔ سقناہ لبلد میت، ان بادلوں کو ہم ہانک دیتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو مردہ پڑی ہے، ویران پڑی ہے، کوئی اس پر سبزہ نہیں ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اور پھر ان بادلوں کے ذریعے سے ہم نازل کرتے ہیں پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نکالتے ہیں ہر طرح کے میوے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، تذکیر کیا ہے، یاد دہانی کیا ہے؟ اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی نکالیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ مردہ بیجوں کو زندہ کر کے ان میں سے سبزہ نکال سکتا ہے، گھاس نکال سکتا ہے، پودے نکال سکتا ہے، جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے انسانوں تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی نکالیں گے، زندہ کریں گے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو، یاد دہانی حاصل کرو۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اب زمین 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک زمین بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، اس پر جب بارش پڑتی ہے تو اس کا خیر پانی سے برآمد ہوتا ہے، اور بڑا انسان کے لیے مفید اس میں سے سبزہ نکلتا ہے، پھل نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، اناج نکلتے ہیں، میوے نکلتے ہیں۔ اور ایک زمین ایسی ہوتی ہے جو نکمی ہوتی ہے، بارش پڑنے کے باوجود اس سے سوائے جھاڑ جھنکار کے کچھ نہیں نکلتا۔ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، تو جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے وہ اپنا سبزہ نکالتی ہے اپنے رب کے اذن سے۔ والذی خبث،
اور وہ زمین جو خبیث ہوتی ہے، نکمی ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے نہیں نکلتا مگر جھاڑ اور جھنکار۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح سے ہم اپنی آیتوں کو پھر پھر کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنا چاہیں۔ جیسے پانی پڑنے سے دو مختلف قسم کے نتائج نکلتے ہیں۔ اچھی زمین پانی پڑنے سے مفید سبزہ برآمد ہوگا، اور نکمی زمین پانی پڑنے سے جھاڑ جھنکار نکلے گا۔ تو جیسے پانی مبارک ہے، اللہ نے پانی کو کہا ہے ماء مبارکن، برکت والا پانی، جیسے پانی برکت والا ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید کو بھی کہا گیا ہے کتاب مبارکن، قرآن مجید بھی بڑی بابرکت کتاب ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں واقع خیر ہوتا ہے، جو مخلص ہوتے ہیں، جب قرآن مجید کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے کردار سے انتہائی اعلیٰ قسم کے اعمال وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ اور جو ابو جہل کی طرح جن کا باطن خبیث ہوتا ہے، جن کے باطن میں ضد ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، ان پر جب قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو سوائے ان کے غصے کے، ان کی ہٹ درمی کے، ان کی سرکشی کے اور کچھ برآمد نہیں ہوتا۔ خبیث زمین سے جھاڑ جھنکار نکلتا ہے، اور جس کا باطن خبیث ہو، قرآن کریم جیسا کلام بھی اس کے کردار میں سے کسی خیر کو برآمد نہیں کرتا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفوس کو تزکیہ عطا فرمائے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، وزکھا، اور میرے نفس کا تزکیہ فرما۔ انت خیر من زکاہا، تو سب سے زیادہ بہترین وہ ہستی ہے جو تزکیہ کرنے والی ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، اور تو ہی بہترین ساتھی ہے میرے نفس کی، اور تو ہی بہترین اس کی مددگار ہے۔ انت ولیہا و مولاہا۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 8 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک، اب تاریخ انسانی کا تیسرا دور، 6 بڑی بڑی تہذیبیں جو اس سرزمین پر گزریں، اللہ نے ان کے واقعات بیان کیے بطور عبرت۔ ان میں سے 3 تہذیبیں گزریں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، وہ عرصہ پری ہسٹورک ایرا کہلاتا ہے، اور 3 تہذیبیں گزریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ ہسٹورک ایرا کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ تہذیبیں کب گزریں، لیکن جو 3 تہذیبیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزریں ان کے بارے میں اندازہ ہے، تخمینہ ہے، گمان ہے، حتمی بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ تہذیبیں کب آئی تھیں۔ ان میں سب سے پہلی قوم نوح ہے۔ ایک رائے ہے کہ تقریباً 4000 قبل مسیح میں ان کا زمانہ ہے، 8 سے 6000 سال پہلے، اور قبل مسیح کے حوالے سے 4000 قبل مسیح میں۔ دوسری قوم ہے قوم ہود، اس کا زمانہ کوئی 2500 قبل مسیح ہے۔ تیسری قوم ہے قوم سمود، اس کا زمانہ 2000 قبل مسیح ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں درمیان میں، اور ان کا زمانہ کوئی 1861 قبل مسیح ہے۔ ان کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر ایسے ان 6 قوموں کے درمیان کبھی تفصیل سے نہیں آتا۔ اب جو 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن کا ذکر آتا ہے ان میں قوم لوط ہے۔ حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہی کے زمانے میں تھے، 1861 قبل مسیح میں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ان کا زمانہ کو 1500 قبل مسیح کا ہے۔ اور پھر آل فرعون ہے جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، ان کا زمانہ کوئی 1436 قبل مسیح کا ہے۔ اب سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر ہے۔ قوم نوح یہ کردستان کے علاقے میں آباد تھی، وہ علاقہ کہ جہاں پر عراق، شام، ترکی، ایران، ان سب کی سرحدیں ملتی ہیں، وہاں پر یہ رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کا جو جرم تھا شرک، اس پر ان کو 950 برس تک تبلیغ کی، لیکن بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے اس قوم کو برباد کیا، آسمان سے بھی بارش برسی اور زمین سے کئی چشمے ابلنے لگے۔ سورہ قمر میں آتا ہے کہ
وفجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کو چشمے چشمے کر دیا، اوپر سے بھی پانی آیا نیچے سے بھی پانی نکلا، اور وہ دونوں پانی مل گئے، اور یہ قوم ایسا زبردست طوفان آیا کہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اب ان کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے ذرا مختصر، تفصیل سے اس قوم کا ذکر آئے گا سورہ ہود میں 2 رکوعوں میں۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ ہر نبی کی یہی دعوت، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مانو ذوق و شوق کے ساتھ۔ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومہ، کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، سرداروں کو خطرہ تھا کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، اگر قوم نے نوح علیہ السلام کی بات مان لی تو ہماری بات کون مانے گا؟ تو وہ سردار ہی اپنی سرداریوں کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ کے رسولوں کی مخالفت کرتے تھے۔ تو کہا ان کی قوم کے سرداروں نے انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک اے نوح ہم تو تجھے پاتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں میں ہرگز گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، اور میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات۔ وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہیں نہیں پتہ، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارا کتنا برا انجام ہوگا۔ اب عجبتم، کیا تمہیں یہ بات عجیب لگی؟ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک انسان پر۔ تم کہتے ہو انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تمہیں یہ بات عجیب لگی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے تم ہی میں سے ایک انسان پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، ولتتقوا، اور تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ فکذبوا، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو بھی اور ان کو بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ایک کشتی میں، تفصیل سورہ ہود میں آئے گی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا تھا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھے لوگ تھے، وہ جان بوجھ کر حق کو پہچاننے کے باوجود اندھے بنے ہوئے تھے۔ اب پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان بچے ان میں سے ان کے 3 بیٹے بھی تھے، حضرت سام، حضرت حام اور حضرت یافس۔ حضرت سام نے اپنے کنبے کے ساتھ ہجرت کی کردستان سے احقاف کے علاقے میں، یہ احقاف کا علاقہ یمن کے قریب ہے، اس وقت بڑا بدترین صحرا ہے، وہاں پر جا کر آباد ہوئے، اور کچھ عرصے بعد ان کی نسل اتنی بڑی کہ بہت بڑی ایک تہذیب وجود میں آ گئی، اور بڑے لمبے قطکاٹ تھے اس قوم کے، وسیع علاقے میں ان کی کھیتیاں اور ان کے باغات تھے، اور بڑے اونچے ستونوں والے وہ محل بناتے تھے۔ ان کے اندر بھی وہی خرابی آئی جو قوم نوح میں تھی، شرک کی خرابی آ گئی۔ اللہ نے کئی رسول بھیجے، سورہ احقاف میں آتا ہے کہ رسول کافی آئے، لیکن نام صرف اللہ نے ایک رسول کا بس کو ذکر کیا، وہ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا، قوم نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم کے سرکشوں کو ایک تیز ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ تیز ہوا ان پر چھوڑ دی گئی، 8 دن اور 7 راتیں، اور ان کے لاشیں ایسے پڑی تھیں گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو، وہ لمبے چوڑے قطکاٹ۔ انہوں نے نعرہ لگایا تھا، من اشد منا قوہ، کون ہم سے قوت میں زیادہ ہے؟ اللہ نے فرمایا جس اللہ نے بنایا ہے کیا وہ تم سے قوت میں زیادہ نہیں؟
تو اللہ نے اکھاڑ اکھاڑ کے اس ہوا کے ذریعے ان کو پھینکا اور پوری قوم ہلاک ہوئی۔ اہل ایمان ہود علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے۔ ان کا واقعہ بذرا تفصیل سے بعد کی صورتوں میں آئے گا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، تو کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، انا لنراک فی صفاح، بے شک ہود ہم تو تجھے پاتے ہیں حماقت میں، وانا لنظنک من الکاذبین، اور بے شک ہم تو گمان کرتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے معاذ اللہ۔ قال یا قوم لیس بی صفاح، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں میں ہرگز حماقت میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے بالکل قابل اعتماد، معتبر، امانت دار، خیر خواہ ہو۔ اب عجبتم، تمہیں کہ یہ بات عجیب لگی، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک انسان پر، لینذرکم، کہ وہ انسان تمہیں خبردار کرے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوح، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تمہیں زمین میں نائب بنایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہیں تخلیق میں بڑی وسعت عطا کی، تمہارے بڑے مضبوط قسم کے قد کاٹ اور جسم بنائے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، قوم نے جواب دیا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کی توحید کے ساتھ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو کہ جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لیا ہم پر وہ عذاب کہ تو جس سے ہمیں ڈراتا ہے، ان كنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اب یہ بحث، یہ تکرار بار بار ہوئی ہے۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے خوب فرمایا، قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید سنا دی۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واقع ہو چکا۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، کہ جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ دیوی عزا ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے؟ تم نے، جیسے مکے والوں کی بات میں کر رہا ہوں، کس نے کہا ہے مکے والوں سے کہ یہ دیوی لات ہے، یہ منات ہے؟ خود ہی نام رکھ رہی ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، مولانا مودودی نے لکھا ہے، یہ جرائم ہم نے بھی کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کے ہم پر احسانات ہیں۔ صوفیہ اکرام کی تبلیغ کے ذریعے سے ہمارے باپ دادا ہمارے بڑے مسلمان ہوئے، ان کے ہم پہ احسانات ہیں، لیکن ہم نے صوفیہ اکرام کے وصال کے بعد ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ یہ داتا ہیں، داتا صرف اللہ ہے۔ انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی داتا ہے۔ یہ گنج بخش ہیں، یہ بات کہاں سے آئی؟ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے؟ خزانے بخشنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ غریب نواز ہیں، نوازنے والا صرف اللہ۔ کہاں سے بات یہ آئی؟ قرآن میں، حدیث میں ہے کہ یہ غریب نواز ہیں؟ اسی طریقے پر یہ غوث ہیں، غوث اعظم، نام ہم نے خود رکھا ہے، ہمارے پاس تو کوئی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہے، لیکن
ایسا نہ ہو کہ ہم ان بزرگوں کے بارے میں سوء ظن رکھیں۔ یہ تمام بزرگ، چاہے وہ علی عثمان ہجویری ہوں رحمۃ اللہ علیہ، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں رحمۃ اللہ علیہ، چاہے خواجہ معین الدین اجمیری ہوں، چاہے بابا فرید ہو، یہ سب کے سب ہمارے لیے بہت بڑے محسن ہیں، لیکن ہم نے ان کے وصال کے بعد ہم نے ان کے کچھ نام رکھ لیے۔ تو حضرت ہود نے کہا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو چند ناموں کے بارے میں جو کہ رکھ لیے ہیں تمہارے باپ اور دادا نے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، اب تم پر عذاب آئے گا۔ فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے بچا لیا حضرت ہود علیہ السلام کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت خاص سے۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، اس لیے ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو بھی اہل ایمان محفوظ رہے عذاب سے، انہوں نے ہجرت کی شمال مغرب کی طرف یمن سے۔ مکہ کے شمال مغرب کی طرف کا علاقہ ہے مدین، اس طرف چلے گئے، اور رفتہ رفتہ ان کی بھی نسل خوب بڑی۔ اللہ نے ان کو بہت نوازا، قوم سمود کو، ان کی قوم کا نام سمود قرار پایا۔ ان کی خاص ٹیکنالوجی یہ تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر وہ کئی کمروں کے گھر بناتے تھے، اور صحرا کی نرم مٹی پر بھی محل بنا لیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا جب اس قوم میں شرک کا دورہ ہوا۔ حضرت صالح نے بہت سمجھایا، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ قوم نے تکبر سے کہا کہ قوم نوح اس لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے پاس سمندر تھا، اور وہاں سے پانی جو ہے وہ ابل کر اوپر آیا ہے سطح زمین سے۔ اور قوم عاد اس لیے ہلاک ہوئی کہ کھلے میدان میں تھی، تیز ہوا نے آ کے انہیں برباد کر دیا۔ ہم تو چٹانوں کے علاقے میں ہیں، کوئی سمندر بھی قریب نہیں ہے، نہ ہمیں طوفان ہلاک کرے گا، نہ کوئی تیز آندھی ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا زلزلے کے ذریعے سے۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے۔ تم نے مطالبہ کیا تھا کہ زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی جائے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی۔ اللہ کی اونٹنی کیوں ہے؟ عام طریقے سے پیدا نہیں ہوئی، معجزے کے ذریعے سے برآمد ہوئی ہے پہاڑ سے۔ لکم آیتن، یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ فذروھا تاکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑے رکھو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں چرتی چکتی رہے۔ ولا تمسوھا بسوء، اور اسے بری نیت سے مت چھونا۔ فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمہیں زمین میں نائب بنایا قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا، تم زمین کے نرم حصوں میں، ریت والے حصے میں تم محلات بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو کہ ذرا بیچارے دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اور وہ جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَبِّهِ، ارے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ قالوا، ان اہل ایمان نے کہا، انا بما ارسل بہ مؤمنون، ہم
جن تعلیمات کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تم جن تعلیمات پر ایمان لائے ہو ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے اونٹنے کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم کے حوالے سے سرکشی کی، وقالوا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج دیا، یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور اب وہ اپنے گھروں پر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ فتولی عنہم، حضرت صالح ان کی لاشوں پر سے گزرے، وقالا، اور ان کی لاشوں سے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، دیکھو میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔